اور خاص طور پہ بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہاں انڈین ایجنسی را نے جتنے اپنے وہاں نیٹ ورک مضبوط کیا ہوا ہے اس کے پیش نظر تو ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی کمی کوئی لوپ ہول جو ہے وہ انڈین ایجنسی را کے ہاتھ نہ آئے. وہ ہماری ان کمزوریوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں نا. تو جو دہشت گردی کی جو وارداتیں ہوتی ہیں وہاں اس نیٹ ورک کے ذریعے پھر آگے پورے ملک میں پھیلاتے ہیں وہ. تو بلوچستان کی صورتحال پر کنٹرول کرنے کی تو بہت اشد ضرورت ہے. اس وقت بدقسمتی ہے کہ وہاں اگر یہ معاملات یعنی کہ بلوچستان حکومت جو ہے اس کے معاملات اتنے یعنی کہ دیگر گون رہے ہیں کہ ان کے سیکرٹری خزانہ تک نے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن کے حمام میں، وہ ڈبکیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا پھر. تو جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی سدھار کی طرف ہمارا کوئی قدم اٹھ سکتا ہے پھر. تو یہ ایک گڈ سائن ہے. کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری چیز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر جھڑپ میں شہید تینوں مجاہد سپرد خاک. بھارت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، کئی گرفتار. بھارتی فوجیوں کو یہاں بسانے کے منصوبے پر پاکستان اقوام متحدہ سے رجوع کرے حریت قیادت. حریت قیادت کے بیانات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کب سے یہی بیانات آ رہے ہیں اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے، بھارت سے بات کی جائے، مذاکرات ہوں، مذاکرات کی میز سجے، بھارت پاکستان کو دہشت گرد قرار دے کے میز سے اٹھ جاتا ہے، اقوام متحدہ ڈو مور کا مطالبہ کر دیتے ہیں. کیا کرے پاکستان؟ کیسے مدد کرے کشمیریوں کی؟ ہم بھی بس یہی لفاظی کر سکتے ہیں. کوئی عملی سٹیپ جو ہے اس وقت ملک کو تشکیل پائے، کوئی 68 سال ہونے کو ہیں اب، تو اس میں کس حکمران نے کتنا حصہ ڈالا اب تک کشمیر کاز میں. اب یہ کشمیر کا ایشو جو ہے یہ ظاہر ہے کہ کس نیت کے تحت انڈیا نے کھڑا کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. اگر انڈیا کے عزائم کی کسی کو اب تک سمجھ نہیں آئی ان 68 سال میں، جتنی اس نے اقدامات کیے ہیں پاکستان کی سالمیت کمزور کرنے کے، 3 جنگوں سے لے کر خود کو ایٹمی قوت بنانے کے بعد باقی ماندہ جو پاکستان ہے اس کی سلامتی خدا نخواستہ ختم کرنے کے جو اس کے عزائم ہیں، اگر اب تک ہماری رولنگ کلاسز میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میرا خیال اس سے بڑی بے خبری اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت سب سے زیادہ ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا کے جو عزائم اصل مکروہ چہرہ اس کا ہے وہ پوری عالمی برادری کو دکھایا جائے. اس کے لیے جو پریگمیٹزم کی ضرورت ہے ہماری سفارتی سطح پر وہ ہوتی نظر نہیں آتی. یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوائے لفاظی کے، سوائے بیان بازی کے، رسمی جو احتجاج ہے، کبھی انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، گولہ باری اور فائرنگ ہوتی ہے تو ایک رسمی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آ جاتی ہے، لیکن کوئی جو عملی سٹیپ لینے کے جو تقاضے ہیں وہ نہیں نبھائے جاتے. اس وقت کافی ایکٹیو ہیں ہماری وہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو ہے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی، تو وہ اچھی ایک ایجیٹیٹ کرتی رہتی ہیں وہاں، انہیں ایشوز کا ادراک بھی ہے. اس حوالے سے بھی انہوں نے 1-2 قراردادیں بھی وہ لے کر آئی تھی جو اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس میں یہ جو کشمیر میں جو انڈین فورسیں جو وائلیٹ کرتی ہیں، تو یہ کنٹینیوس رہنا چاہیے. یہ سلسلہ جو ہے اس میں کوئی بریک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایک تاثر نہیں ہونا چاہیے ایک عالمی برادری کو کہ ہم شاید بیک فٹ پہ آ رہے ہیں، اس کاز سے کمپرومائز کرنے کے. ہاں یہ تاثر کم از کم نہیں پیدا ہونا. بالکل ٹھیک. پیغام میں تشریف آنے کا بہت شکریہ زاہد آصف صاحب. ناظرین پیغام کا وقت اپنے اختتام